ایک تاریخی واقعہ جس میں ایک صوفی بزرگ سید مشرف نے جاگیر منصب اور شاہی مراعات کو خودداری پر قربان کر دیا۔ قصہ یوں ہے کہ شہاب الدین غوری کے دور میں بزرگ میر بدرالدین کے خاندان کو فوجی منصب قضا اور جاگیریں عطا کی گئی تھیں۔ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا رہا۔ پھر وقت بدلا اور ہمایوں بادشاہ کا دور آیا، اور اس خاندان کے ایک بزرگ سید مشرف نے دنیاوی منصب اور مراعات واپس کر دیں۔ ہمایوں بادشاہ جو ان کی بزرگی اور خانقاہی نظام کا احترام کرتا تھا، اس نے ان کی کفالت اور خانقاہ کے اخراجات کے لیے کچھ جاگیریں وقف کر دیں تاکہ نظام چلتا رہے۔ پھر اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھا۔ اکبر صوفی بزرگوں سے ملاقات کے لیے ان کی خانقاہوں پر جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ سید مشرف سے ملاقات کے لیے ہانسی پہنچا۔ شہر کے معزز لوگ ادب اور تعظیم کے لیے حاضر ہوئے، لیکن خانقاہ سے تعلق رکھنے والے ایک بزرگ نے اس آمد کو کوئی اہمیت نہ دی۔ اکبر نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، مگر دربار میں موجود ایک امیر نے بادشاہ سے کہا، یہ لوگ تصوف کے نام پر خود کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ اب جیسے عظیم بادشاہ کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر جنت مکانی ہمایوں بادشاہ کی عطا کردہ جاگیریں ضبط کر لی جائیں تو ان کے دماغ ٹھکانے آ جائیں گے۔ یہ سن کر اکبر نے کہا، اچھا، آگرہ پہنچ کر یاد دلانا، جاگیریں ضبط کرنے کا حکم جاری کروں گا۔ اگلے ہی دن سید مشرف خود دربار میں پہنچ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ہمایوں بادشاہ کا دیا ہوا فرمان تھا۔ انہوں نے خاموشی سے فرمان اکبر کے سامنے رکھا اور پھر وہیں اسے پھاڑ دیا۔ پورا دربار حیرت سے ساکت رہ گیا۔ اکبر بھی حیران رہ گیا۔ اس نے فوراً کہا، حضرت، آپ نے یہ فرمان کیوں چاک کر دیا؟ اگر یہ جاگیریں کم تھیں تو ہم سے ذکر کرتے ہم اور اضافہ کر دیتے۔ اکبر کو معلوم نہیں تھا کہ سید مشرف کو کشف کے ذریعے اس کے ارادے کا علم ہو چکا ہے۔ سید مشرف نے نہایت سکون سے جواب دیا، یہ جاگیریں ہماری کفالت کے لیے کافی تھیں، لیکن ہمیں یہ بات ہرگز پسند نہیں کہ بادشاہ اس کے بدلے ہم سے ادب اور تعظیم کا مطالبہ کرے۔ یہ الفاظ سن کر اکبر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اب وہ حقیقت سمجھ چکا تھا، اسے اپنی غلط فہمی کا احساس ہو چکا تھا۔ اکبر نے بار بار کوشش کی کہ سید مشرف دوبارہ فرمان قبول کر لیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ یوں اکبر بادشاہ نادم اور شرمسار واپس آگرہ لوٹ گیا، اور یہ واقعہ تاریخ میں ایک عظیم سبق بن کر رہ گیا کہ اللہ والے